اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ یوٹیوب پر ایسا عمل آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ چھوٹا سا عمل ہے پر اتنا اثردار ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس چھوٹی سی آیت کو پڑھتے ہی جنات آپ کی مدد کو حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ عاملین کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ عاملین حضرات سب سے زیادہ اس عمل کو کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کی دوستی کروا دینے والا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو 11 دن بھی کر سکتے ہیں اور 21 دن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا بدیع السماوات والارض یا بدیع۔ یا بدیع اللہ رب العزت کے جلالی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کی فضیلت و برکات اگر میں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو شاید میری یہ عمر ہی کم پڑ جائے۔ اللہ والو، دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دشمن کو برباد کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ دشمن برباد نہ ہو بلکہ اللہ اس کو نصیحت دے دے تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا دل پھیر دے گا، اس کا دماغ پھیر دیں گے اور اس کو نیکی کی ہدایت آ جائے گی۔ اور اگر آپ کے گھر میں یا آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی لا علاج بیماری لاحق ہو چکی ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے، جیسے کہ کینسر ہے، لاسٹ سٹیج پر ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اس کے لیے تو یہ عمل اتنا پاورفل ہے اور اتنی اس کی تاثیر ہے کہ آپ کا گمان اور وہم بھی نہیں ہے کہ اس کی کتنی تاثیر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسی بھی مقصد کے لیے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو، اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد ضرور اور ضرور پورا ہوگا۔ پہلے دن ہی آپ کو اثر نظر آ جائے گا۔ چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی بیوی کو بلڈ کینسر تھا، لاسٹ سٹیج پر تھا۔ 15 دن کا ڈاکٹر نے ٹائم دیا تھا کہ یہ بس اتنے دن ہی زندہ رہ پائیں گی۔ تو وہ بھائی آفس سے نکلے ہاسپٹل جانے کے لیے تو راستے میں ایک بزرگ کھڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر میں نے گاڑی روک دی اور وہ خاموشی سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے اور میں نے گاڑی چلا دی اور پوچھا کہ بابا جی آپ کو کہاں پہ ڈراپ کروں؟ تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کو کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، کینسر بھی لاسٹ سٹیج پہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں حیرت کے ساتھ پھٹ گئیں کہ ان کو کیسے پتا چلا؟ میں تو زندگی میں پہلی بار ہی ان سے ملا ہوں، میں ان کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہیں۔ انہوں نے یہ کیا چھوٹی سی آیت یا بدیع السماوات والارض یا بدیع کی تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کرو۔ صبح اور شام ایک ایک تسبیح پانی پر دم کر کے وہ پانی اپنی بیوی کو پلاؤ اور سورہ رحمان کی تلاوت بھی اس کو سنواؤ، انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ ڈرتے ڈرتے 15 دن گزارے۔ میری بیوی کی حالت پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ہم نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے، کینسر کا تو نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ اللہ والو، آتے ہیں عمل کی طرف۔ بڑی ہی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا اور سمجھنا ہے۔ مکمل تفصیلی طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ عمل کی اجازت آپ کو مل جائے گی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹیں اس وقت اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے بغیر کسی سے بات کیے۔ تو آپ نے پاک صاف حالت میں یہ عمل باوضو ہو کر کرنا ہے۔ آپ نے جب سونا ہو اس سے پہلے آپ اس عمل کو کریں۔ آپ عشاء کی نماز لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ عشاء کی نماز کو لیٹ کر لیں، یا اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو دوبارہ آپ سونے سے پہلے وضو کریں اور 313 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا بدیع السماوات والارض یا بدیع۔ غور و توجہ کے ساتھ عمل کو سنیے گا۔ یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، اول و آخر تین بار آپ نے درود و پاک پڑھنا ہے، اور تھوڑا سا پانی آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جتنا پانی آپ پی سکیں اتنا ہی پانی رکھیے گا۔ جس پر آپ نے 313 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض یا بدیع پڑھ کر دم کر لینا ہے، اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کے مین گیٹ پر جانا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 بار آپ نے پڑھنا ہے یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، اور پھر 1 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور دروازے پر دستک دینی ہے۔ آپ نے اپنے گیٹ پر دستک دینی ہے اور کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے واپس آ کر لیٹ جانا ہے۔ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ نے بنا کسی سے بات کیے کسی کو آپ نے بالکل سو جانا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جب آپ 313 مرتبہ پڑھ رہے ہوں گے اس وقت آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، دشمن سے نجات کی، دشمن کو نصیحت دینے کی، گھر میں جادو جنات کا معاملہ ہے، شوہر گھر سے بھاگ گیا ہے، یا بیوی کو لڑ جھگڑ کر نکال دیا ہے، محبوب کو واپس لانا ہے، چاہے وہ 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو، 3 دن کے اندر اندر واپس آ جائے گا۔ رزق کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، منافقین کے شر ہیں، رشتوں کی بندش ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ تمام وظائفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ کسی کا تو پہلے دن ہی کام ہو جاتا ہے، کسی کا 3 دن میں، اور کسی کا 7 دن میں کام، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اس عمل کو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھ لیا ہے، آپ نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پہلے دن ہی پتہ چل جائے گا۔ آپ کے روحانیت اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ جیسے ہی یہ عمل کر کے سوئیں گے تو وہ موکلات آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ آپ کو جگا بھی سکتے ہیں، آپ کو خواب میں بھی نظر آ سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ آپ کو آپ کے مقصد کا جواب دیں گے جس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا تھا۔ یہ اللہ کی مخلوق سے دوستی کرواتا ہے جو آپ کے ہر نیک کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ والو، آپ سے بار بار ایک ہی التماس ہے کہ ناجائز مقصد کے لیے کسی بھی وظیفے کو مت کیا کریں، وظیفے الٹا اثر کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف جائز مقصد کی اجازت دی ہوتی ہے۔ تو آپ کو بار بار بتانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے ذمہ دار خود ہوں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے فلاں کا وظیفہ کیا تھا تو ایسے ہو گیا، میں نے فلاں کا وظیفہ کیا تھا تو ایسے ہو گیا۔ جب آپ کام غلط کریں گے تو اس کے نتائج بھی غلط ہی آئیں گے۔ ہر قسم کی یہ بندشیں توڑے گا، بچیوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ختم کرے گا، کاروباری بندشیں توڑے گا۔ جتنے معاملات میں نے بتائے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ معاملات بھی آپ اگر اس کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی مراد ضرور اور ضرور پوری کریں گے۔ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔